آمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آله. چلیں انبیاء کی رسالتیں. ٹھیک، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے، خوش بختی کے راستے پر انسانوں کو لانے کے لیے، نجات کی سمت انسانوں کو لانے کے لیے نبیوں کا انتظام کیا. انبیاء علیہ السلام کا ایک سلسلہ قائم کیا، نبیوں کو بھیجا. انبیاء علیہ السلام خدا کی طرف سے انسانوں کی ہدایت کی ذمہ داریاں لے کر کے آئے، نجات کا راستہ دکھانے کے لیے آئے. اسی لیے اللہ نے ہر نبی کو واضح اور روشن دلیل دی. یہ واضح اور روشن دلیل اس لیے دی تاکہ کوئی غلط طریقے سے لوگوں کی ہدایت کا ذمہ دار اپنے آپ کو نہ بتائے، تاکہ جو دنیا کے مدعی ہیں، دعوے دار ہیں ہدایت کے، ان میں اور خدا کی طرف سے جو ہدایت کے ذمہ دار بن کر آئے، ان کے درمیان ایک واضح فرق رہے. دنیا کے جو دعوے دار ہوتے ہیں ہدایتوں کے، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی ہے، کوئی معجزہ نہیں ہوتا ہے ان کے پاس، لیکن خدا کی طرف سے جو ہدایت کی ذمہ داریاں لے کر کے آتے ہیں، اللہ انہیں دلیلوں کے ساتھ بھیجتا ہے تاکہ لوگوں کو ان کی صداقت پر یقین رہے، لوگ ان کے حکم کو مانیں، لوگ ان کی ہدایتوں کو قبول کریں، ان کے بتائے ہوئے راستے پر لوگ چلیں. لہذا اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی سعادت اور خوشبختی کے لیے ہر امت میں نبی بھیجے. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ، اور ہر امت کے لیے خدا کی طرف سے بھیجے گئے انبیاء اور رسول جو اپنے ساتھ روشن دلیلیں لے کر کے آئے، یعنی کتابیں لے کر کے آئے، معجزے لے کر کے آئے. لقد ارسلنا رسلنا بالبینات، یقیناً ہم نے اپنے رسولوں کو بھیجا بالبینات، روشن دلیلوں کے ساتھ. وانزلنا معهم الکتاب، اور ان پر کتابیں نازل کی، انہیں کتابیں بھی دی. روشن دلیلیں، یہ معجزہ اور کتابیں، ٹھیک، تاکہ لوگوں کو یقین اور اطمینان رہے. ٹھیک، معجزہ اس لیے دیا تاکہ آنے والے کی صداقت کا یقین رہے کہ یہ آنے والا کیا ہے، خدا کی جانب سے ہی آیا ہے. یہ جو پیغمبری کا دعویٰ کر رہا ہے، جو نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے، اس کی پیغمبری اور اس کی نبوت خدا کی طرف سے قطعی ہے، یقینی ہے. اور کتاب اس لیے دی تاکہ اس بات کا یقین رہے کہ یہ جو ہدایتیں بانٹ رہا ہے یہ سب الہی ہدایتیں ہیں. ٹھیک، ہاں. اب سعادت کی طرف جانے کے لیے، سعادت تک، خوشبختی تک پہنچنے کے لیے پہلا قدم کیا ہے؟ خدا کی عبادت ہے اور سرکشی سے دوری ہے. جو شخص نجات چاہتا ہے، سعادت چاہتا ہے، کامیابی چاہتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ خدا کی بندگی اور عبادت کرے اور اس کی نافرمانی سے بچے. ٹھیک، یہی سعادت کا پہلا قدم ہے. اسی لیے اللہ کی جانب سے جتنے نبی آئے انہوں نے سب سے پہلے انسانوں کو خدا پرستی کی دعوت دی، خدا کی بندگی کے لیے لوگوں کو آمادہ کیا. لقد بعثنا فی کل امت رسولا، یقیناً ہم نے ہر امت میں رسول بھیجے. رسولوں نے آ کر کے امت والوں سے کیا کہا؟ ان اعبدوا اللہ، کہ تم سب اللہ کی بندگی اور عبادت کرو. واجتنبوا الطاغوت،
اور طاغوت سے، سرکشی سے بچو. مثلا حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو خدا پرستی کی سفارش کرتے ہوئے کیا کہا ہے؟ قرآن میں آیت موجود ہے، لقد ارسلنا نوحا الی قومہ، یقیناً ہم نے ان کی قوم کی طرف حضرت نوح کو رسول بنا کر کے بھیجا. فقال، حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم والوں سے کہا، یا قوم اعبدوا اللہ، اے قوم والوں اللہ کی عبادت کرو. دوسری طرف انسان دنیا پرستی کی وجہ سے خدا کے حکم کی خلاف ورزی کی طرف راغب ہو جاتے ہیں، نتیجے سے بے خبر ہو کر کے، کیونکہ انسان دنیا میں زندگی گزار رہا ہے. دنیا کی بہت ساری ضرورتیں ہیں انسان کے پاس، دنیاوی ضرورتیں ہیں. انسان کبھی کبھی دنیا پرستی کی وجہ سے، دنیا کی طرف رغبت کی وجہ سے خدا کے حکم کی نافرمانی کرنے کے لیے آمادہ اور تیار ہو جاتا ہے. نتیجے کو نہیں سوچتا کہ میرے اس عمل کا نتیجہ کیا ہوگا. سمجھ رہے ہیں؟ لہذا جس طریقے سے نبیوں کا فریضہ یہ تھا کہ لوگوں کو خدا پرستی کی دعوت دیں، خدا کی بندگی اور اس کی عبادت کی طرف لوگوں کو بلائیں، اسی طریقے سے لوگوں کو خدا کی نافرمانی سے بھی روکیں، منع کریں. لہذا جہاں ایک طرف نبیوں نے اپنی امتوں کو خدا پرستی کی دعوت دی ہے، خدا کی بندگی اور عبادت کی طرف بلایا ہے اور اس کی سفارش کی ہے، وہیں دوسری جانب حکم پروردگار کی نافرمانی سے بھی منع کیا ہے اور روکا ہے، ڈرایا ہے. مثلا ابھی اوپر آیت گزری جہاں حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم والوں کو خدا کی عبادت کی دعوت دی ہے، سفارش دی ہے. حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم والوں کو خدا کی نافرمانی سے ڈرایا بھی ہے. تو نتیجہ یہ نکلا کہ انبیاء الہی ایک طرف لوگوں کو خدا کی بندگی اور عبادت کی دعوت دیتے تھے، تو دوسری طرف خدا کی نافرمانی سے ڈراتے تھے، روکتے تھے، منع کرتے تھے. مثلا آیا انا ارسلنا نوحا الی قومہ ان انذر قومک، کہ وہ اپنے قوم کو کیا کریں؟ ڈرائیں. کس چیز سے ڈرائیں؟ خدا کی نافرمانی سے، سرکشی سے، بغاوت سے، کہ حکم الہی کی پابندی کریں، حکم خدا کی نافرمانی نہ کریں، ڈریں خدا سے. خداوند عالم نے نبیوں کو امتوں پر، قوموں پر شاہد اور گواہ بنا کر کے بھیجا ہے. امتوں کی گواہی دیں گے انبیاء، کتنی عبادت کی، کتنی فرما برداری کی، کس نے نافرمانی کی، یہ تمام چیزیں. ٹھیک؟ تو ہر نبی اپنی امت کا شاہد اور گواہ ہے. قیامت کے دن ہر نبی اپنی امت کی شہادت اور گواہی دے گا. جو کچھ کیا ہوگا ان لوگوں نے، عبادت کی ہوگی، فرما برداری کی ہوگی تو عبادت اور فرما برداری کی گواہی، اور نافرمانی کی ہوگی تو نافرمانی کی گواہی دیں گے. ٹھیک؟ خداوند عالم نے انبیاء کو ان کی قوموں پر گواہ قرار دیا، شاہد بنایا. انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم، کہ ہم نے تمہارے پاس رسول بھیجے جو تمہارے اوپر شاہد تھے. اب یہ جو امتوں پہ شاہد بن کر کے آیا ہے، جو نبی اپنی امت کے لیے گواہ کے طور پر آیا ہے، اس نبی نے امتوں سے سعادت کے لیے تقوی اختیار کرنے، پرہیزگاری اختیار کرنے کی اور اطاعت کی بات کہی ہے. چونکہ انبیاء علیہ السلام قابل اعتماد اور امین اشخاص ہوتے ہیں اور قوموں کے لیے ہمدرد ہوتے ہیں، لہذا ہمدردی کے طور پر ضروری ہے کہ وہ اپنی امتوں کو تقوی اور پرہیزگاری کی اور اطاعت کی دعوت دے. لہذا نبیوں نے جو اپنی امتوں کو تقوی پرہیزگاری کی دعوت دی ہے، سرکشی اور بغاوت سے جو روکا ہے، یہ تمام چیزیں اس لیے ہیں کہ انبیاء امین ہیں.
انبیاء قوم کے ہمدرد ہیں، انبیاء نہیں چاہتے کہ قوم گمراہ ہو، انبیاء نہیں چاہتے کہ قوم بدبخت ہو، ٹھیک ہے، ان کی نجات کے لیے، ان کی خوشبختی کے لیے یہ تمام چیزیں ہیں۔ اذ قال لهم اخوهم نوح انی لکم رسول امین، دیکھیں یہاں رسول امین آیا، فاتقوا اللہ واطیعون، تقوی کی دعوت دی ہے، اطاعت کی دعوت دی ہے۔ اذ قال لهم شعیب انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون، یہ چند نبیوں کے بطور مثال پیش کیا ہے۔ بھائی تمام نبیوں نے 1,24,000 جتنے انبیاء اللہ نے بھیجے ہیں، تمام نبیوں نے کیا ہے اپنی امانت داری کا ذکر کیا ہے، کہ میں خائن نہیں ہوں، میں امین ہوں، جو بھی حکم، جو بھی ہدایت خدا کی طرف سے مجھے دی جاتی ہے، میں پوری ذمہ داری کے ساتھ وہ تم تک پہنچاتا ہوں، میں تمہاری بھلائی چاہتا ہوں، میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ اگر تمہیں خوشبخت بننا ہے، نجات یافتہ بننا ہے، تو پرہیزگاری اور تقوی ضروری ہے، اور اللہ کی اطاعت لازم ہے۔ یہ تمام چیزیں ہیں۔ اب یہاں سے اختیاری مشق کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کتاب کی جو روش ہے، اس کتاب کا جو طریقہ کار ہے، اس کے اعتبار سے سب سے پہلے کیا ہے، کچھ قرآن کی آیتیں ذکر کریں گے، ان آیتوں میں جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں ان کو 2 حصوں میں تقسیم کریں گے، کچھ مانوس، کچھ نئے الفاظ۔ لہٰذا اس پہلی مشق میں نیچے جو آیتیں دی گئی ہیں، ان آیتوں کو غور سے پڑھیے، اور پھر ان آیتوں میں جو مانوس اور غیر مانوس یعنی نئے الفاظ استعمال ہوئے ہیں، ان کے معنی اور مفاہیم یہاں ذکر کیے گئے ہیں، آپ ان کا بغور مطالعہ کیجئے۔ قرآنی آیتیں اور عبارتیں۔ پہلی آیت، کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیہم، کما جیسا کہ، جس طرح سے، یتلو تلا یتلو تلاوت کرتا ہے، یتلو تلاوت کرتا ہے، تلاوت کرنا سے، یزکی وہ پاک کرتا ہے، وہ تزکیہ کرتا ہے۔ ٹھیک، اب ترجمہ کریں گے، کما ارسلنا فیکم، جیسا کہ ہم نے بھیجا تمہارے بیچ، رسولا منکم، تمہیں میں سے رسول، یتلو علیکم جو تلاوت کرتا ہے تم پر ہماری آیتوں کی، ویزکیکم اور تزکیہ کرتا ہے تمہاری، تم سب کی، ٹھیک، پاک کرتا ہے تم سب کو۔ دوسری آیت سورہ نساء کی آیت نمبر 105 ہے، انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس۔ اب اس آیت کریمہ میں مانوس اور نئے الفاظ میں سے ایک تحکمو ہے، یعنی تم فیصلہ کرو۔ تحکم کیا ہے؟ فیصلہ فعل امر، صیغہ امر ہے۔ تحکم حکم کرو، فیصلہ کرو۔ بین الناس، بین یعنی درمیان، بیچ، بین یعنی بیچ، درمیان۔ انا انزلنا الیک الکتاب، بے شک ہم نے نازل کیا تمہارے پاس کتاب کو، بالحق کے حق کے ساتھ، لتحکم تاکہ حکم کرو، تاکہ تم حکم کرو، فیصلہ کرو لوگوں کے درمیان، لوگوں کے بیچ۔ چلیں تیسری آیت میں سورہ انفال کی آیت نمبر 24 ہے، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، استجیبوا اجابت کرو، جواب دو، استجابت کرنا، طلب جواب، جواب دو۔ دعا اس نے بلایا، دعا یدعو بلانا، دعوت دینا، ٹھیک۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لا چکے، جو ایمان لائے، اے ایمان لانے والوں، ٹھیک۔
استجیبوا للہ وللرسول، اجابت کرو، جواب دو اللہ کا اور رسول کا. کب؟ اذا دعاکم، جب وہ تمہیں آواز دیں، جب وہ تمہیں بلائیں. ٹھیک. نمبر 4 سورہ یونس کی 47 نمبر کی آیت، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ قُضِيَ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ، قُضِيَ فیصلہ ہو، فیصلہ کیا گیا. ٹھیک، حکم کیا گیا. قسط یعنی عدل و انصاف، قسط یعنی عدل و انصاف. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ، اور ہر امت کے لیے رسول ہے. قُضِيَ بَيْنَهُم، قُضِيَ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ، فیصلہ کیا گیا ان کے درمیان عدل کے ساتھ. قُضِيَ فیصلہ کیا گیا، بینہم ان کے درمیان، ان کے بیچ، بالقسط عدالت کے ساتھ، انصاف کے ساتھ. سورہ ابراہیم آیت نمبر 5 میں ارشاد ہوتا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ. اخرج، تم باہر نکالو، اخرج تم باہر نکالو. ثلاثی مزید اخرج یخرج، اخراج باہر نکالنا، باب افعال سے. ظلمات ظلمت کی جمع ہے، اندھیرے، تاریکیاں. اور اس کے مقابلے میں نور ہے، روشنائی اور اجالا. ظلمات اور نور یہ دونوں کیا ہے؟ متضاد ہیں. ظلمات یعنی اندھیرے، تاریکیاں، نور یعنی روشنی، اجالا. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ، قطعاً ارسلنا ہم نے بھیجا موسیٰ کو، بآیاتنا اپنی نشانیوں کے ساتھ، ان اخرج قومک تاکہ تم اپنی قوم کو نکالو تاریکیوں سے نور کی طرف، روشنی کی طرف. ٹھیک. اس کے بعد سورہ حدید کی آیت نمبر 25 لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط. میزان یعنی ترازو، معیار، ناپ تول کا وسیلہ. یقوم، قام یقوم، قیام کرنا، کھڑے ہونا. ٹھیک ہے. لقد ارسلنا رسلنا بالبینات، بالتحقیق ہم نے بھیجا اپنے رسولوں کو نشانیوں کے ساتھ، اور ان کے ساتھ کتابیں نازل کی. والمیزان، اور ترازو، معیار دیا انہیں. لیقوم الناس بالقسط، تاکہ عدل و انصاف کے ساتھ، ہاں، لیقوم الناس تاکہ لوگوں کے بیچ عدل و انصاف قائم کریں. لیقوم الناس، تاکہ لوگ قیام کریں عدل و انصاف کے ساتھ. ٹھیک. مجادلہ کی آیت نمبر 1 کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی ان اللہ قوی عزیز. کتب اس نے لکھا، اس نے مقرر کیا. ٹھیک. اغلبن میں ضرور بالضرور غالب ہوں گا، مسلط ہونا، غالب ہونا، کامیاب ہونا. انا میں قوی طاقتور. کتب اللہ، اللہ نے لکھا، اللہ نے مقرر کیا کیا کہ لأغلبن انا ورسلی، ضرور بالضرور غلبہ پالوں گا میں اور میرا رسول. میں اور میرا رسول غلبہ پانے والا ہے. ان اللہ قوی عزیز، بے شک اللہ طاقتور اور عزت و سلطنت والا ہے. نمبر 8 انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا. یہ بالکل واضح، اس میں کوئی نیا مانوس کلمہ نہیں ہے، یہ نیا کلمہ نہیں ہے. سارے کلمات
کیا ہے؟ پرانے ہیں، گزشتہ ہیں۔ اب یہاں آیت نمبر 3 میں استجیبوا للہ وللرسول میں جو لام ہے اس کا ترجمہ نہ کریں، اللہ کے لیے جواب دینا، جواب دیں اللہ کا، اجابت کریں اللہ اور اس کے رسول کی، ٹھیک۔ اب یہاں سے نبیوں میں سے کچھ چنندہ اور منتخب نبیوں کے بارے میں جو قرآن مجید میں آیتیں ہیں ان آیتوں کا ذکر کریں گے، اس کو کل انشاءاللہ دیکھا جائے گا۔